جس وقت جنگ بدر کا وقت تھا تو سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں میٹنگ کی، جس میں انصار بھی تھے اور مہاجرین بھی۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، اب جنگ دروازے پہ دستک دے رہی ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ جب یہ بات ہوئی تو چونکہ انصار سے یہ معاہدہ تھا کہ اگر مدینہ شریف میں آ کر کوئی لشکر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوتا ہے تو انصار پہ لازم ہے کہ مہاجرین کے ساتھ مل کر دفاع کریں، اور اگر مدینہ شریف سے باہر کہیں جنگ ہوتی ہے تو انصار پر لازم نہیں کہ یہ بھی جنگ میں شریک ہوں۔ اب جب یہ بات ہوئی تو انصار سمجھے کہ شاید ہماری طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ انصار کی طرف سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ خدا کی قسم وہ کیسا منظر تھا! کھجور کی پتیوں کی چھت تھی، ممبر پر سرکار جلوہ گر تھے، سامنے بلبلیں تشریف فرما تھیں، وہ مقدس رسالت کے پھول کھلے تھے اور ان کی خوشبو سے ہر ذہن معطر ہو رہا تھا۔ سرکار نے جب پوچھا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لا نقول کما قال قوم موسیٰ علیہ السلام، ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم وہ نہیں، ہم نے تو خون کی بیعت کی ہے، ہم نے تو موت و حیات کا مسئلہ طے کیا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہم کو فرمایا تو ہم گھوڑوں سمیت سمندر میں چھلانگیں لگا دیں، اگر حکم دیں آپ کچھ تو فرمائیں، اگر آپ ہمیں سواریوں کو سمندر میں ڈالنے کا حکم دیں گے تو ہم ڈال دیں گے، اگر حکم ہوگا تو گھوڑوں سمیت سمندر میں چھلانگیں لگا دیں گے، اگر حکم ہوگا صرف حجاز کی ہی بات نہیں، اے محبوب ہم نے بیعت یہ کی ہے کہ اگر آپ حکم فرمائیں تو دنیا کے آخری کنارے تک تمہارا جھنڈا لے کے جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، زمین ختم ہو جائے گی، مگر ہمارے جذبات ٹھنڈے نہیں ہوں گے، مصطفی پرچم ہمارے ہاتھ میں ہوگا، خوف خدا ہمارے دل میں ہوگا، محبت رسول کی چنگاری تڑپ رہی ہوگی۔ اے محبوب، کائنات کے کونے کونے تک تمہاری محبت کا غلبہ کر کے لوٹیں گے۔ جب انہوں نے یہ اظہار کیا تو یہ محض جذباتی اظہار نہیں تھا، بلکہ انہوں نے محبت کے مفتی سے پوچھ کے فتویٰ دیا۔ اپنے دل کے محراب میں بیٹھے ہوئے مفتی سے انہوں نے پوچھا اور پھر یہ کہا، اور یہ جو پیغام تھا اس کو مسجد نبی کے در و دیوار سن رہے تھے، پڑے گی ضرورت تو دیں گے ہم لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے، محبوب ہم نے تو طے کر لیا ہے، اگر ضرورت پڑی تو ہم سب کچھ قربان کرنے والے ہیں۔ ایک بیٹھتے ہیں تو دوسرے اٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے دائیں بھی ہماری جانوں کے نذرانے پیش ہوں گے، آپ کے بائیں بھی ہم شہید ہوں گے، آپ کے آگے بھی جانیں قربان کریں گے، آپ کے پیچھے بھی جانیں قربان کریں گے۔ اے محبوب ہم بے وفائی کرنے والے نہیں ہیں، آخری دم تک اپنے خون کا آخری قطرہ پیش کرتے ہوئے تمہاری محبت کا دفاع کرتے رہیں گے۔ عہد ہو گیا اور پھر چشم فلک نے دیکھا، بدر کے ریگزار نے دیکھا، حنین کے ذروں نے دیکھا، گھوڑوں کے سموں نے دیکھا، چمکتی تلواروں نے دیکھا، برستے نیزوں نے دیکھا، صحابی رسول کے ماتھے سے خون نکلتا ہے، اپنا چلو بھرتے ہیں، چلو بھرنے کے بعد اپنے منہ پہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں، فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت اگر کمزور ہوتی، اس محبت کے بند اگر کچھ بھی ڈھیلے ہوتے تو پھر اس قسم کے سرد طوفان سے ٹوٹ جاتے۔ نہیں، کائنات میں آج تک یہ حقیقت ہے، جتنے سخت طوفان اٹھے، چٹانوں سے وہ لوگ ٹکراتے رہے، مگر محبت میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا۔ خندق کھودی جا رہی تھی۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو دیکھا کہ کئی دنوں کے بھوکے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، داڑھیوں پر غبار لگا ہوا ہے، جسم سارے پراگندہ ہیں اور مٹی اٹھا اٹھا کے دور پھینک رہے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے فرمایا، اللہم انہ لا خیر الا خیر الاخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ، اے اللہ خیر تو آخرت کی خیر ہے، میرے غلام بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، یہ مزدوری کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، دنیا میں ٹھیک ہے کہ یہ مصیبت میں ہیں،
اے اللہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں میرے سارے انصار کو بھی معاف فرما اور میرے سارے مہاجرین کو بھی معاف فرما دے۔ جب سرکار نے یہ دعا کی تو صحابہ سمجھے کہ شاید ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت محسوس کی کہ ان کا حوصلہ بڑھایا جائے، تو سب مل کر نعرہ لگاتے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اے اللہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت ہی اس بات کی تھی کہ جب تک جسم میں جان رہے گی تیرے نام پر قربان ہوتے رہیں گے۔ اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے بیعت اس بات پر کی تھی کہ جب تک ہم باقی رہیں گے تمہارے ساتھ مل کے تمہارے دشمنوں کا جواب دیتے رہیں گے۔